تحشرون، کہہ دو کہ وہی ہے جس نے بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ اور ہم نے قریب کے آسمان کو آج فائنلی وہ دن آ گیا ہے جب آج ہم سورہ ملک کی اردو اور ہندی دونوں ٹرانسلیشن میں سنیں گے۔ جی ہاں، ہم ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں جو ایمان کی روشنی کی طرف ایک ساتھ جائیں گے۔ آج ہم اردو اور ہندی میں سورہ ملک کی ٹرانسلیشن سنیں گے اور سمجھیں گے۔ تو جتنے بھی نان مسلم ہیں یا تھوڑا سا بھی ان کو قرآن شریف میں انٹرسٹ ہے، یا پھر وہ لوگ جن کو اسلاموفوبیا کی طرف تھوڑا سا بھی انٹرسٹ ہے، تو وہ اس سورہ کو ہندی اور اردو میں سمجھیں گے۔ جن کو بالکل بھی عربک نہیں آتی ہے تو وہ لوگ سنیں گے آج۔ تو ان سب کو موقع ملتا ہے کہ وہ سب قرآن شریف کے ڈفرینٹ کانسیپٹس اور سوراز کو، ورسز کو سمجھیں گے۔ اور وہ تھوڑا سا بھی مخالف ہوتا ہے نا، تب اس کو یہ چیز سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ دین اتنا بہترین اور پاک و صاف ہے کہ یہ بک پوری کائنات کی سب سے خوبصورت بک ہے۔ سو ان مائی لائف، میری زندگی میں سیریسلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں آج پہلی بار آپ کے ساتھ سورہ ملک کی میننگ سنوں گی ان اردو اینڈ ہندی ٹرانسلیشن میں۔ مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ میں نئے کانسیپٹس کو سمجھوں۔ ہاں، میں نے بہت پڑھا ہے، میں بہت پڑھتی ہوں، تو آپ اگر اس کو پڑھ لیتے ہو نا تو پوری کائنات آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں آپ کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیتے ہیں سوائے موت کے۔ ابھی تو یہ ہماری گفتگو آگے کنٹینیو ہوگی آفٹر دیٹ، جب تک کہ ہم سورہ ملک کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی یہ سورہ سنا ہو، پر کوئی دقت نہیں ہے، آج ہم ساتھ میں سنیں گے اور بہت سارا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ساتھ لے کر جائیں گے۔ اور ایک مومن کے لیے تو ویسے بھی لرننگ نیور اسٹاپس۔ اس دنیا میں ہم جب تک زندہ ہیں ہم نیک اعمال کریں گے، اچھی چیزیں سنیں گے اور سمجھیں گے، اور قرآن شریف کی تلاوت کرنا از دا مسٹ فار ایوری مسلم۔ آلرائٹ، تو چلیے ہماری گفتگو تو ہوتی رہے گی آفٹر دیٹ۔ اب ہم سورہ ملک کا مطلب سمجھتے ہیں یہاں پہ، تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر، وہ کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے۔ وهو العزيز الغفور، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ الذي خلق سبع سماوات طباقا، اسی نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، اے دیکھنے والے، کیا تو رحمان کی تخلیق میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ فارجع البصر هل ترى من فطور، ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، پھر بار بار نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ
وبئس المصير. اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی. تكاد تميز من الغيظ. گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. پس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے رحمت سے دوری ہے. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. کیا جس نے پیدا کیا وہ علم نہیں رکھتا؟ وہ تو پوشیدہ باتوں تک کا جاننے والا ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار و پست بنایا تو اس کے رستوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے اٹھ کر جانا ہے. أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور تبھی وہ تھر تھرانے لگے؟ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا. کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ. سو تم ان قریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا رہا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ.
اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا۔ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُمْ مِن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج بن کر رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے ہی میں ہیں۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے سکے؟ لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ بھلا جو شخص چلتا ہو منہ کے بل اوندھا، وہ زیادہ راہ راست پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر سیدھا چل رہا ہو؟ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ کہہ دو وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی احسان مانتے ہو۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ قیامت کا کب پورا ہوگا؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور میں تو کھول کھول کر ڈر سنا دینے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ۔ سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ عذاب قریب آ گیا تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم طلبگار تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کہہ دو کہ وہ جو رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ
فمن يأتيكم بماء معين. کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شفاف پانی کا چشمہ بہا لائے؟ اب 100% اگری whatever said in سورہ ملک. ہر ایک ناستک یعنی کہ ایتھسٹ کو یہ سورہ ملک دیکھنا لازمی ہے. وہ اللہ تعالیٰ پہ وشواس نہیں کرتے, وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کائنات کا کوئی رچائتا بھی ہے. تو مطلب ہم ایسے ہی آ گئے. ارے اگر کوئی بچہ اسکول میں ایگزامینیشن بھی دیتا ہے نا, تو اس کے پیچھے کا بھی ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے کہ اس کو آگے جا کے اپنا کریئر بنانا ہے. کسی کو جاب پر جانا ہے, کسی کو ویاپار کرنا ہے, تو کسی کو کرکٹر بننا ہے. سو ایتھسٹ لوگ کا کہنا یہ ہے کہ یہ سنسار پورا ایسے کریٹ ہو گیا, بس ایسے ہی بن گیا, سب کچھ یوں ہی پیدا ہو گیا. انہیں اللہ پہ وشواس ہی نہیں ہوتا ہے. پر یہ ناستک لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سنسار اپنے آپ کریٹ ہو گیا. نعوذ باللہ, ایسے کیسے کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ہم ایسے ہی آ گئے. مطلب یہ چیز بولنا تو دور, سوچنے میں بھی یہ چیز تکلیف ہوتی ہے کہ یار ایسا کیسے کوئی انسان کہہ سکتا ہے. یہ دراصل ایک گمراہی ہے, اور میں سب کے لیے یہ دعا مانگتی ہوں جو بھی ایسا ایتھسٹ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ ہدایت دے, اس کو صحیح نیک راستے پہ چلائے, اور بھروسہ اس کے اندر کریٹ کر دے کہ ہاں نہیں ایسا نہیں ہے. میرے ساتھ میں کہیے آمین, اور انہیں نیک کام کرنے کی, نماز پڑھنے کی اور اللہ پہ بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک ایسا ایمان ہے جو انسان کو ماننا ہی پڑے گا. جو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ یہ چیز یونیورسلی ٹروتھ ہے, اس چیز کو چینج نہیں کیا جا سکتا ہے. سم تھنگس آر لائک دیٹ کہ وی کین چینج دیٹ, but these things are universally truth. We can't change that feelings, we can't change our mental abilities to think that. اور اگر ہم یہ سب چیزیں چینج بھی کرتے ہیں نا, تو ہمارے پاس یہ سب سائنس کریٹ ہوتے ہیں کہ yes something is exist somewhere which we can't see but we can feel that. ہم اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں بٹ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, بٹ ایتھسٹ کو یہ بات تو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. اللہ اس کو ہدایت دے, بس ہم تو اتنا ہی اس کے لیے دعا کرتے ہیں, ثم آمین. اور دل کے اندر کبھی بھی کسی کے لیے اتنی سی بھی نفرت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وی آل آر دا کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور میں آپ سے صرف اتنا ہی چاہتی ہوں کہ اس محبت کے پیغام کو دنیا بھر میں پھیلائیں, اور سب کو اس چیز کا بھروسہ دلوائیں کہ سم تھنگ ایگزسٹ ان دس ورلڈ ٹو واچ یو ان دس ہول یونیورس. اور ساتوں آسمان کے اوپر, مطلب کہ جو کچھ اس نے بنایا وہ ہے یہاں پہ, اینڈ ہی از واچنگ یو, آپ کے اعمال اینڈ ایوری تھنگ. بہت ہی رحم کرنے والا ہے وہ, اور جتنی جلدی ہو سکے آپ کچھ بھی کر رہے ہو اس چیز کے لیے توبہ کر لو, وہ بہت ہی رحم والا ہے. بس آج کے لیے اتنا ہی, اور یہ ویڈیو دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا, اور یہ بھائی جان نے جس نے بنایا ہے ان کا چینل سبسکرائب کر لینا, کیونکہ مجھے تو سننا بہت اچھا لگا. اور ہم لوگ اسی طرح سے اکٹھے بیٹھ کے ساتھ میں نئی نئی ویڈیوز دیکھیں گے, اور زیادہ ہم اپنے اندر ایمان لے کے آئیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. چینل کو سبسکرائب, لائک اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. ٹیک کیئر, السلام علیکم.